میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ ماں باپ کی شفقت تو غرض کی ہوتی ہے، عداوت ہو جائے تو ماں باپ اولادوں کو قتل کر دیتے۔ خیزران مہدی کی بیوی، مہدی عباسی بادشاہ گزرا تو وہ بیوی کی بہت مان کے چلتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بنا ہادی۔ اس نے ماں سے کہا گھر بیٹھ جا، سیاست تیرا کام نہیں میرا کام۔ اس کی عمر اس وقت صرف 22 سال تھی۔ اس نے بیٹے کو قتل کروا، سگے بیٹے کو قتل کروا، اور پھر اس کی جگہ خلیفہ بنا ہارون الرشید۔ اس کا نام تو مشہور ہے۔ ہارون الرشید یہ ہادی کا چھوٹا بھائی تھا۔ ماں نے بیٹے کو قتل کروا دیا کہ جہاں اغراض آپس میں ٹکراتی ہیں تو ماں باپ بھی دشمن بن جاتے، جہاں اپنی شخصیت پہ زد پڑتی ہے تو ماں باپ بھی خلاف ہو جاتے۔ کیا اللہ اس کا رسول بھی ایسا ہے؟ ابھی نماز پڑھتے پڑھتے ایک آیت میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا وہی میں آج اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کی یہاں شان بیان کی ہے، اور یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت۔ اور اس آیت کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور یمامہ کی جنگ آئی تو اس میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ 700، ویسے تو 3000 شہید ہوئے، لیکن اس میں 700 حافظ تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے کہا کہ قرآن کو لکھو ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا بھائی تم قرآن جمع کرو، لکھو۔ تو زید بن ثابت نے ایک شرط لگائی کہ میں وہ آیت لکھوں گا جو کم از کم 2 صحابہ کے پاس لکھی ہوئی ہو، چاہے یاد ہو۔ اگر لکھی ہوئی نہیں ہے تو میں قرآن میں نہیں لکھوں گا، اگر ایک کے پاس لکھی ہوئی ہے پھر بھی نہیں لکھوں گا، یاد بھی ہو اور کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی بھی ہو تو میں اس آیت کو جمع کروں گا۔ تو سارا قرآن جمع ہو گیا۔ یہ آیت پہ آ کے بات اٹک گئی کہ یہ آیت صرف ایک صحابی کے پاس تھی، ان کا نام ہے خزیمہ بن ثابت۔ تو زید بن ثابت نے انکار کر دیا، میں نہیں لکھا۔ تو خزیمہ نے ان کو اپنا ایک قصہ یاد دلایا کہ تو جانتا بھی ہے میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے۔ تو کیا کہا ہے تو وہ میں اب قصہ سنا۔ اللہ کے نبی ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی ساتھ تھا، اس کا گھوڑا آپ کو پسند آیا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے پیسے لوگے؟ کہا اتنے لوں گا۔ وہ کتنے کا حدیث میں ذکر پڑی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑا میرا، مدینے چل کے پیسے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ آپ آگے چلے گئے، پیچھے صحابہ آئے، پیچھے آ رہے تھے۔ ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی یہ سودا کر چکے۔ تو چند ایک نے کہا بھائی گھوڑا بیچو گے؟ تو اس نے کہہ دیا بیچوں گا۔ انہوں نے قیمت زیادہ لگا دی، جو اللہ کے نبی نے قیمت بتائی تھی صحابہ نے اس سے زیادہ بتا دی، اور کسی کو پتا نہیں تھا۔ تو اس کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا پیسے دو یا گھوڑا میں آگے بیچتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی تو تیرے ساتھ میری بات ہوئی ہے کہ مدینے چل کے پیسے دوں گا۔ کہنے لگا کوئی نہیں ہوئی، یا آپ مجھے ابھی پیسے دیجیے میں آگے بیچتا ہوں۔ اتنے میں صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا بھائی ابھی تو تیری میری بات ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کرو۔
کس کے سامنے میں آپ نے کہا تھا؟ اب گواہ تو تھے کوئی نہیں، صرف آپ دو تھے، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو تو بات نہیں طے ہو سکتی، چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو۔ تو اب سارے اس کو لعنت کرنے لگے، تو کیا کر رہا ہے اللہ کے نبی سے گواہ مانتا تو شرم نہیں آتی ہے، لیکن گواہی کو نہیں دے رہا۔ تو اس میں کھڑے ہوئے خزیمہ بن ثابت، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ یہی بات کی ہے کہ مدینے چل کے پیسے دوں۔ تو آپ نے فرمایا تو موجود نہیں تھا، تو کیسے گواہی دیتے؟ وہ کہنے لگے آپ ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں، ہم اس کو سچ مانتے ہیں، یہ گھوڑے کی خریداری کو سچ نہیں مانیں گے؟ آپ ہمیں آسمان کے اوپر کی باتیں بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سچ کہا، یہ گھوڑا تو میرے سامنے کھڑا ہے، میں کیسے کہوں کہ آپ نے نہیں کہا؟ آپ نے کہا ہے۔ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس کیس میں یہ گواہی دے گا یہ 1-2 کے برابر شمار کیا جائے گا۔ تو پوری اسلامی تاریخ میں یہ ایک ہستی ایسی آئی ہیں جو 1-2 کے برابر ہوتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت کو یہ بات یا بھول گئی تھی یا ان کے سامنے یہ بات تھی نہیں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ دیکھو بھائی زید میں 1-2 کے برابر ہوں۔ ہاں بھائی معاف کرو۔ تو یہ آیت ایک آدمی جو 2 کے برابر تھا اس کے گواہی پر قرآن میں لکھی گئی۔